الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ عز وجل. درس شفا شریف ہمارا جاری ہے اور قاضی اعظ مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہم معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیان سن رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے، آپ کے جسم اقدس کی برکت سے کیا کیا معجزات رونما ہوئے، انہیں قاضی اعظ مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما رہے ہیں. ان میں سے کچھ ہم نے اپنے پچھلے سبق کے اندر، پچھلے درس میں سنا تھا. مزید آگے اسی حوالے سے کچھ سنتے ہیں. حنظلہ بن حذیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور ان کے لیے برکت کی دعا کی. تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات یوں بیان ہو رہے تھے کہ جس چیز پر آپ ہاتھ رکھتے تھے اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت عطا فرماتا، اس کی بعض اوقات بالکل حیت ہی تبدیل ہو جاتی تھی. یہاں نتیجہ یہ نکلا کہ حنظلہ بن حذیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سر پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا اور ان کو برکت کی دعا دی، تو اب ان کے اندر ایسی برکت پیدا ہوئی کہ اگر کسی شخص کا چہرہ ورم والا ہو جاتا، سوج جاتا، یا کوئی بکری ایسی ہوتی کہ جس کے تھن سوج جاتے، تو اس کو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا جاتا، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا اس جگہ کو اس چہرے یا تھن پہ رکھا جاتا تو اس کا وہ ورم دور ہو جایا کرتا تھا. تو یہ برکت در برکت. پچھلی فصل کے اندر قاضی اعظ مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعائے مصطفیٰ کا جہاں تذکرہ کیا تھا تو وہاں یہ بیان کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی دعا جس کو دیا کرتے تھے آپ علیہ السلام، وہ صرف اس تک نہیں رہتی تھی بلکہ اس کی نسلوں اور نسلوں کی نسلوں میں چلا کرتی تھی. فرماتے ہیں وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ حَنظَلَةَ بْنِ حِذْيَمْ رضی اللہ تعالی عنہ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ فَكَانَ حَنظَلَةُ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ قَدْ وَرِمَ وَجْهُهُ وَالشَّاةِ قَدْ وَرِمَ دَرْعُهَا فَيُودَعُ عَلَى مَوْضِعِ كَفِّ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَيَذْهَبُ الْوَرَمُ. حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما جب چھوٹی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان پر لطف فرماتے ہوئے تھوڑا سا پانی ان کے چہرے پہ چھڑک دیا تھا. بچوں کو پانی چھڑکا جاتا ہے، بعض اوقات بچے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھڑکیں گے تو ظاہر ہے اس میں جو شفقت و مہربانی ہے وہ اور زیادہ ہوتی ہے. تو آپ نے جب پانی چھڑکا تو اس کی برکت یہ نکلی کہ حضرت زینب بنت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے بڑھ کر ان کے زمانے میں کوئی حسین و جمیل عورت تھی نہیں. ایسا حسن و جمال ان کے چہرے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی چھڑکنے کی برکت سے پیدا ہوا. فرماتے ہیں وَنَدَحَ فِي وَجْهِ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلْمَةَ رضی اللہ تعالی عنہما نَضْحَةً مِّن مَّاءٍ فَمَا يُعْرَفُ كَانَ فِي وَجْهِ امْرَأَةٍ مِّنَ الْجَمَالِ مَا بِهَا. اسی طرح ایک بچہ جس کو بیماری تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا تو آپ علیہ السلام نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بال جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور اس کی جو بیماری تھی وہ دور ہوتی گئی. اسی طرح قاضی اعظ مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ آپ کی بارگاہ میں بہت سے بچے، بہت سے مریض اور مجنون، یعنی جن پر پاگل پن طاری ہو،
وہ لائے جاتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پھیرنا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو شفا عطا فرما دیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِ صَبِيٍّ بِهِ عَاهَةٌ فَبَرِئَ وَاسْتَوَى شَعْرُهُ وَعَلَى غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنَ الصِّبْيَانِ وَالْمَرْضَى وَالْمَجَانِينِ فَبَرَئُوا وَمِثْلُهُ رُوِيَ فِي خَبْرِ الْمُهَلَّبِ بْنِ قَبَالَةَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِهِ أَدْرَةٌ فَأَمَرَهُ أَن يَنْضَحَهَا بِمَاءٍ مِّنْ عَيْنٍ مَجَّ فِيهَا فَفَعَلَ فَبَرِئَ۔ ایک شخص کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کو لایا گیا تو اس کے اوپر جنون طاری تھا، مجنون ہوا ہوا تھا، پاگل پن طاری تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ لگایا۔ ہاتھ لگانا تھا کہ جو اس پر جنون طاری تھا وہ تمام کا تمام جنون جاتا رہا، وہ صحت یاب ہو گیا۔ فرماتے ہیں وَأَن طَاوُوسٍ لَمْ يُؤْتَ بِهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بِأَحَدٍ بِهِ مَسٌ فَسَكَّ فِي صَدْرِهِ إِلَّا ذَهَبَ وَالْمَسُّ الْجُنُونُ۔ ایک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کو بیان کرتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈول کے اندر کلی فرمائی اور پھر وہ ڈول کنویں کے اندر ڈال دیا گیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس کنویں میں سے مشک کی خوشبو کی طرح خوشبو پھیلنے لگی۔ وَمَجَّ فِي دَلْوٍ مِّن بِئْرٍ ثُمَّ صَبَّ فِيهَا فَفَاحَ مِنْهُ رِيحُ الْمِسْكِ۔ اسی طرح غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے مٹی اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی اور یہ فرمائے کہ شاہت الوجوہ، تمہارے چہرے خراب ہوں، چہرے برباد ہوں۔ نتیجہ یہ نکلا تھوڑے سے کنکر تھے یا تراب تھی، مٹی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی طرف کنکر پھینکے تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہر ایک کی آنکھ کے اندر کنکر جا کے گرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کفار یہ شکست کھا گئے۔ فرماتے ہیں وَأَخَذَ قَبْضَةً مِّن تُرَابٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَرَمَا بِهَا فِي وُجُوهِ الْكُفَّارِ وَقَالَ شَاهَتِ الْوُجُوهُ فَانصَرَفُوا يَمْسَحُونَ الْقَدْيَ مِنْ أَعْيُنِهِمْ۔ اس کے بعد مشہور و معروف واقعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کیسی تھی کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں اپنے کمزور حافظے کی شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابسط رداءک، اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فضا میں سے مٹھی بھری اور ان کی چادر میں ڈال دی اور فرمایا کہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ جب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا تو فما نسی شیئا بعد، اس کے بعد آپ کبھی کوئی چیز بھی نہیں بھولے، ہر چیز آپ کو یاد رہا کرتی تھی۔ یوں ہی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کمزوری ایسی تھی کہ یہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ نہیں پاتے تھے۔ گھڑ سواری ہوتی تھی اس زمانے کے اندر، تو اب گھوڑے پہ بیٹھتے تو ٹک نہیں پاتے تھے، بیٹھ نہیں پاتے تھے صحیح طریقے سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ضرب لگائی، ہاتھ لگایا اور ان کے لیے دعا کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے گھوڑے پہ نہیں بیٹھ پاتے تھے، اب ان سے بڑھ کر اہل عرب کے اندر کوئی اچھا گھڑ سواری نہیں تھا۔ فرماتے وشکا الیہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ النسیان فامرہ ببسط ثوبہ وغرف بیدہ فیہ ثم امره بضمه ففعل فما نسی شیئا بعد وما یروى عنہ فی هذا کثیر۔ ایسی بہت ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ وضرب صدر جریر بن عبد اللہ ودعا له وكان ذکر له انه لا يثبت على الخیر فصار من افرس العرب واثبتهم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، ان کے بھتیجے عبد الرحمن بن زید، یہ دمیم تھے۔ دمیم کہتے ہیں کہ جو چھوٹے قد کا ہو اور چہرہ اس کا اتنا زیادہ خوبصورت نہ ہو، حالانکہ ان کے گھرانے کے اندر سارے بڑے بڑے قد کے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زبردست ان کا جسم تھا، ہیوی، قوی تھے بہت۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کی 4 انگلیاں ہماری ایک بالش کے برابر تھیں، اتنے بڑے بڑے ان کے قد تھے۔ تو لیکن یہ ان کے بھتیجے یہ چھوٹے قد کے رہ گئے تھے اور سر بھی چھوٹا رہ گیا تھا اور چہرہ بھی ان کا اتنا خوبصورت نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں بھی جاتے سب سے اونچے نظر آتے ہیں،
اور سب سے بڑے نظر آتے، سر بھی بڑا اور جسم بھی ان کا بڑا نظر آتا، اور وہ جو خوبصورتی کی کمی تھی وہ بھی ان کی جاتی رہی۔ فرماتے ہیں وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِ عبد الرحمن بن زید بن الخطاب وهو صغير وكان دميما ودعا له بالبركة ففرع الرجال طولا وتماما۔ یہاں تک جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی برکتیں، آپ کے جسم اطہر کی برکتیں تھیں، وہ تمام ہوئیں۔ اب جو فصل بیان کر رہے ہیں وہ انتہائی اہم فصل ہے۔ اس میں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابتداً تو یہ بات بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم غیب عطا فرمایا ہے، غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اس میں احادیث اتنی ہیں اور ان احادیث کا سمندر ایسا ہے کہ جس کی گہرائی کو پایا نہیں جا سکتا، اور اس کا کنارہ ہمیں مل نہیں سکتا، اس کا پانی ختم ہو نہیں سکتا، اتنی زیادہ حدیثیں اس باب کے اندر موجود ہیں۔ اور آخر کے اندر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے ابھی 110 حدیثوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کو بیان کرنے کے بعد 110 حدیثیں تقریباً اختصار کے ساتھ اشارتاً ذکر کی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا ہے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے کہ ان میں سے ہر ایک پر اگر گفتگو کی جائے تو الگ الگ کتاب بن جائے گی۔ تو اتنا زیادہ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ موجود ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں بیان کی ہیں، یعنی آنے والے واقعات بیان کیے، جو ہونے والا تھا وہ پہلے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ صرف معلوم تھا بلکہ ان میں سے بہت سارا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات جو ہمیں قطعی طور پر معلوم ہیں، یقینی طور پر معلوم ہے، اور ہم تک یہ باتیں متواتر پہنچی ہیں، یعنی ہر زمانے میں اتنے افراد نے بیان کیا ہے کہ جن کا عادتاً جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن نہیں ہے کہ وہ جمع ہو سکیں جھوٹ پر، اتنے افراد نے ہر زمانے کے اندر بیان کیا ہے۔ یہ ہم تک جو معجزات اس طریقے سے پہنچے ہیں، ان میں سے ایک معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا ہے کہ آپ نے جو غیب کی خبریں دی ہیں وہ بھی اسی طرح کی ہیں کہ اتنے افراد ہر زمانے میں پہنچاتے رہے ہیں کہ جو عادتاً جھوٹ نہیں بول سکتے کہ وہ جھوٹ پر جمع ہو جائیں سارے کے سارے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں فصل فیما اطلع علیہ من الغیوب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو غیبوں پر اطلاع دی گئی۔ اچھا، اب یہاں پہ لطیفہ یہ ہے کہ اطلاع علی الغیب یا اخبار علی الغیب یا اظہار علی الغیب، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کی خبریں دینا، غیب پر مطلع کرنا، غیب کا اظہار ہونا، یہ تو صراحتاً قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں موجود ہیں۔ یوں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وما ہوا علی الغیب بضنین کے الفاظ ہیں کہ وہ غیب بتانے پر بخیل نہیں ہیں، اور شارحین نے ان آیتوں کے تحت علم غیب کے لفظ ہی استعمال کیے ہیں۔ مثلا امام اہل سنت امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اہل سنت کے اجلہ ائمہ میں سے ہیں، انہوں نے من علم ہی کے الفاظ لکھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب میں سے یہ چیز ہے۔ تو اب یہ اطلاع علی الغیب ہو یا اخبار علی الغیب ہو یا اظہار علی الغیب ہو، یہ ساری کی ساری علم کے حصول کی صورتیں ہیں، علم کے اصول کی صورتیں ہیں کہ کسی کو کسی چیز کی اطلاع دی جائے گی، کسی کو کسی چیز کی خبر دی جائے گی، کسی کو کسی چیز کے بارے میں بتایا جائے گا، اس پر ظاہر کیا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ اس کو علم حاصل ہوگا۔ تو ایک بالکل واضح صریح بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں اتنی بیان کی ہیں کہ جس کا ایک علم والا کبھی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ تو اب اس کو خواہ خواہ کی تعویلوں کے اندر لے کر آنا کہ نہیں جی یہ علم نہیں ہے، یہ اظہار ہے، یہ اخبار ہے، یہ اطلاع ہے، ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک تو علم کے الفاظ خود اجلہ ائمہ نے، شارحین حدیث نے، مفسرین نے بیان کی ہیں۔ دوسری بات واضح طور پر یہ ہے کہ اطلاع ہو یا اخبار ہو یا اظہار ہو، یہ تمام کے تمام حصول علم کے ذریعے ہیں۔ جب اطلاع دی جائے گی، خبر دی جائے گی، کسی چیز کو ظاہر کیا جائے گا تو علم تو حاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنا علم حاصل ہوا، تو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا علم آپ کو عطا فرما دیا۔ ما کان وما یکون کا علم تو یعنی جو ابتدائی کائنات سے قیامت تک ہونے والا تھا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ایک حصہ ہے۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ آپ کے جود و کرم میں سے تو یہ دنیا اور آخرت ہے،
آپ نے سخاوت فرمائی ہے تو یہ دنیا اور آخرت ہے، اور آپ کے علم میں سے لوح و قلم کا علم ہے، جو علم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا اس میں سے ایک حصہ لوح و قلم کا علم آپ کو عطا ہوا ہے، باقی اس کے علاوہ کتنے علم ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور اس کے بتائے سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تو اتنا علم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے۔ اب کیا کیا باتیں ہوئی ہیں، عطا ہوئی ہیں، کیا کیا باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، اس میں سے کچھ باتیں 110 حدیثیں یہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی ذکر فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَمِن ذَلِكَ مَا اُطْلِعَ عَلَيْهِ مِنَ الْغُيُوبِ وَمَا يَكُونُ وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْبَابِ بَحْرٌ لَا يُدْرَكُ قَعْرُهُ وَلَا يُنْزَفُ غَمْرُهُ وَهَذِهِ الْمُعْجِزَةُ مِنْ جُمْلَةِ مُعْجِزَاتِهِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْقَطْعِ الْوَاصِلِ إِلَيْنَا خبرها على التواتر لكثرة رواتها واتفاق معانيها على الاطلاع على الغیب۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور و معروف حدیث مبارکہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر فرما رہے ہیں، جسے سنن ابی داؤد کے اندر امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، اور کوئی بات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک جو ہونے والی تھی وہ چھوڑی نہیں مگر ہمارے سامنے بیان کر دی، سب کا سب بیان کر دیا۔ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا، اور آپ نے اپنے اصحاب کو یہ ساری باتیں بتا دیں۔ اب ہوا یہ کہ جو ہونے والا تھا صحابہ کے زمانے میں وہ بھی بتا دیا، صحابہ کے زمانے کے بعد ہونے والا تھا وہ بھی بتا دیا، بعد میں قیامت تک جو ہونے والا تھا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بندہ ایک مرتبہ کوئی بات سنتا ہے یا کسی چیز کو دیکھتا ہے، کسی کو دیکھ لیا، اس سے ملاقات ہو گئی، اب بھول گئے کہ یہ کون ہے، شکل بھی یاد نہیں ہے اس کی، لیکن یہ سامنے آئے اچانک 2-3 سال کے بعد، ہاں ان کو میں نے دیکھا ہوا، ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک بڑی تعداد تھی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبریں دی تھیں، بیان کی تھیں کہ یہ ہونے والا ہے۔ تو اس میں سے بہت ساری باتیں، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا، بہت بڑا معجزہ تھا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے، ارشاد الساری کے اندر ہے، فتح الباری کے اندر ہے، عمدۃ القاری کے اندر ہے، تمام شارحین نے لکھا کہ یہ بہت بڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ مختصر وقت کے اندر آپ نے ساری باتوں کو بیان فرما دیا۔ قیامت تک کی باتوں کو بیان کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ کتنا بڑا وقت چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب بیان فرما دیا۔ تو اب ان میں سے بہت ساری باتیں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو یاد نہیں رہیں، لیکن جب بھی کوئی بات رونما ہوتی، کوئی واقعہ پیش آتا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایسے ہی یاد آ جایا کرتا تھا کہ ہاں یہ بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ جیسے کوئی شخص بھولا، چہرہ اس کا بھول گئے، لیکن جب وہ ملتا ہے تو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں یہ تو دکھا ہوا ہے، اس سے تو ملاقات ہوئی بھی ہے۔ تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں صحابہ کرام علیہم رضوان کو یاد آ جایا کرتی تھیں۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور حدیث پاک جو سنن ابی داؤد کے اندر ہی موجود ہے، اس میں یہاں تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ کون کون سے فتنے پیدا ہونے والے ہیں، اور ان فتنوں کا جو قائد ہوگا وہ کون ہے، یعنی ان کا سربراہ کون ہے، یہ فتنے نکالنے والا کون ہے، کون لوگوں کو اس فتنوں کے پیچھے چلانے والا ہے، ان تمام کے بارے میں کہ یہ ہے کون، اس کا باپ کون ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا، اور ان کی تعداد 300 سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ تو یہ غیب کا علم ہی تو ہے، اور کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری باتیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ اور حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ جو مسند احمد، مسند بزار اور معجم طبرانی شریف کے اندر ہے، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی چیز ہمیں بتانے سے چھوڑی نہیں، یہاں تک کہ فضا میں پرندہ جو پر مارتا ہے اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرما دیا۔ فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حدثنا الامام ابو بکر محمد بن الولید الفہری اجازتا وقرأته على غیرہ، قال ابو بکر حدثنا ابو علی التستری
قال حدثنا ابو عمر الهاشمي قال حدثنا اللؤلؤي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفة قال قام فينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مقاما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحابي هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء فأعرفه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. ثم قال حذيفة ما أدري انسی اصحابی ام تناسوا واللہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قائد فتنة الى ان تنقضی الدنیا یبلغ من معه 300 فصاعدا الا قد سماه لنا باسمه واسم ابیه وقبیلته. وقال ابو ذر لقد تركنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما يحرك طائرا جناحيه في السماء الا ذكرنا منه علما. اب اشارتاً قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ساری روایتیں ذکر کر رہے ہیں کیونکہ 110 تقریباً حدیثیں ہیں، تو اب اس کو بیان کرنے جاتے پوری روایتیں تو ظاہر ہے کہ پھر یہ جتنی شفا شریف ابھی ہے اس سے 2 گنا زیادہ صرف اسی باب کی ہو جاتی، تو اس لیے صرف اشارے کیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بتا دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے دشمنوں کے اوپر غلبہ عطا فرمائے گا، اور آپ نے جیسا فرمایا ویسا ہی ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ ان کو دشمنوں کے اوپر غلبہ حاصل ہوگا تو ان کو غلبہ حاصل ہوا. لہذا فتح مکہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کی فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی. بیت المقدس کی فتح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بیت المقدس کی فتح نصیب فرمائی. یمن، شام، عراق، ان تمام کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خبریں دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ملکوں پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقد خرج اہل الصحیح والائمۃ ما اعلم به اصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم مما وعدهم به من الظہور علی اعدائہ وفتح مکہ وبیت المقدس والیمن والشام والعراق. اسی طرح جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس زمانے کے خوف کی عرض کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی کہ ان قریب ایسا امن واقع ہوگا کہ حیرا کے مقام سے مکے تک ایک عورت سفر کرنا چاہے گی تو سفر کرے گی، سفر کر کے آئے گی، اور اس کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوگا. ابھی تو خوف طاری ہے کفار کا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان اس قدر امن کے اندر ہوں گے کہ حیرا کے مقام سے مکے تک پہنچیں گے، عورت چل کے آئے گی اکیلی تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. اور ایسا ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے کے اندر ہوا. فرماتے ہیں وظہور الامن حتی تذعن المرأة من الحیرة الى مکہ لا تخاف الا اللہ وان المدینة ستغزى وتفتح خیبر على یدی علی فی غد یومہ. اور یہ بات مشہور و معروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک رات پہلے ہی اس بات کی خبر دے دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل خیبر کا قلعہ اس کے ہاتھ پر فتح فرمائے گا، کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حبیب محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور پھر دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علم دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت علی کے ہاتھ پر خیبر فتح ہو گیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی تھی زمانہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا حال یہ تھا کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب پوچھا گیا کہ ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار کیا کہ اولکلکم ثوبان، کہ کیا تم میں سے ہر ایک کے لیے 2 کپڑے ہیں؟ یعنی ایک ایک کپڑا اس زمانے میں ہوا کرتا تھا. ابھی بخاری شریف کے اندر آپ پڑھ کے آئیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کفن کے لیے کپڑا بھی پورا موجود نہیں تھا. یہ حال تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا تھا کہ ان قریب دنیا کی ٹپ ٹاپ تمہارے پر کھول دی جائے گی، اس کی رونقیں تمہارے اوپر کھول دی جائیں گی. اور نتیجہ یہی نکلا کہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کے علاوہ
تقریباً بہت سو کے پاس بڑی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائیدادیں اور رقمیں عطا فرمائی، ان کے اوپر دنیا کو کھول دیا گیا، دے دی گئی ان کو دنیا، اگرچہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس میں رغبت کرنے والے نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، وہ تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اس کے مطابق واقع ہوا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی خبر دی تھی کہ کیسر و کسریٰ ان کے خزانے صحابہ کرام علیہم رضوان تقسیم کریں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فتح عطا فرمائی کہ کیسر و کسریٰ کے خزانے تقسیم کیے گئے، اور آپ نے آنے والے فتنوں کے بارے میں، اختلاف کے بارے میں، فرقوں کے بارے میں بتایا تھا، اور یہی ارشاد فرمایا تھا کہ آنے والے لوگ جو ہیں یہ یہود و نصارہ کی طرح فرقوں میں تقسیم ہوں گے۔ یعنی یہ تو کنفرم بات ہے کہ ایسا ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ 73 فرقوں کے اندر یہ بٹ جائیں گے اور ان میں سے ایک ہی نجات پانے والا ہوگا، اور وہ اہل سنت و جماعت ہے، ٹھیک ہے، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار پر ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ متواتر حدیثوں میں سے ہے۔ امام زیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تخریج تفسیر کشاف کے اندر جہاں آپ نے احادیث کی تخریج کی ہے، وہاں پہ 17 صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ حدیث پاک آپ نے نقل فرمائی ہے۔ تو ایسا ہونا تھا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو جیسا بیان فرمایا اسی کے مطابق ہوا اور اسی کے مطابق ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں وما يفتح الله على امته من الدنيا ويؤتون من زهرتها وقسمتهم كنوز كسرى وقيصر وما يحدث بينهم من الفتون والاختلاف والاهواء وسلوك سبيل من قبلهم وافتراقهم على 73 فرقة الناجية منها واحدة وأنها ستكون لهم أنماط۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ ان قریب ان کے بڑے نرم نرم بستر ہوں گے، جو اونٹوں پہ کجاوے کسے جاتے ہیں ان کے بڑے نرم نرم ہوں گے، اور فرماتے ہیں کہ وَيَغْدُو أَحَدُهُمْ فِي حُلَّةٍ وَيَرُوحُ فِي أُخْرَى وَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ صَحْفَةٌ وَتُرْفَعُ أُخْرَى وَيَسْتُرُونَ بُيُوتَهُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا تو حال آپ سن چکے کہ کیا تھا اس زمانے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، لیکن یہ فرمایا کہ آنے والے جو لوگ ہوں گے ان کا یہ معاملہ ہوگا کہ صبح و شام کپڑے تبدیل کریں گے، ایک جوڑا صبح پہن رہے ہیں، ایک جوڑا شام کو پہن رہے ہیں، ایک برتن کھانے کا ان کے سامنے سے اٹھایا جائے گا، دوسرا برتن ان کے سامنے رکھا جائے گا، اور اپنے گھروں میں ایسے ہی پردے لگائیں گے جیسے کہ کعبہ شریف کو پردے لگائے جاتے ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری باتیں واقع ہو رہی ہیں، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج صبح شام کپڑے پہننے والے موجود ہیں، ایک جوڑا صبح پہنتے ہیں تو دوسرا جوڑا شام کو پہنتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ کھانا پینا، تو یہ تو جو بالخصوص جو بوفے سسٹم ہوتا ہے یا اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ہوٹلز وغیرہ کے اندر، اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک برتن ہٹتا ہے دوسرا آ رہا ہوتا ہے، دوسرا ہٹتا ہے تیسرا آ رہا ہوتا ہے، اسی طرح لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کے پاس صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے، دوسرے وقت کا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے۔ اور پردے آپ کو گھروں کے اندر عام نظر آئیں گے کہ وہ گھروں میں اسی طریقے سے پردے لگاتے ہیں جیسے کعبہ شریف کو پردے لگائے جاتے ہیں۔ تو جو خبریں دیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ ایسے ہی واقع ہو رہی ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے آخر کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِّنْكُمْ يَوْمَئِذٍ، کہ تم آج کے دن اس دن سے آج کے دن بہتر۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آج کے دن سے یہ بہتر تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان یہ افضل ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے والے لوگوں کے بارے میں یہ خبر دی کہ یہ اکڑ اکڑ کے چلیں گے، تفاخر کے ساتھ ان کا چلنا ہوگا، ان کی خدمت میں فارس اور روم کی لڑکیاں ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر آزمائشوں کو لوٹائے گا، اور ان کے اوپر ان کے جو بہتر لوگ ہوں گے ان کے اوپر شریروں کو مسلط کر دے گا۔ یعنی نیک صالح لوگ ہوں گے، لیکن ان کے اوپر جو حکمران ہوں گے، جو حاکم ہوں گے، وہ افسر ہوں گے، وہ اس قوم کے شریر ترین لوگ ہوں گے۔ تو جو فرمایا وہ ویسے ہی ہو رہا ہے۔ فرمایا ثم قال آخر الحدیث وانتم اليوم خیر منکم یومئذ وانہم اذا مشوا المطیطاء وخدمتهم بنات فارس والروم رد اللہ بأسهم بینہم وسلط شرارہم علی خیارہم۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنے والے زمانے میں یہ خبر دی کہ ترک ہوں یا خزر ہوں یا روم ہوں، ان تمام سے
تم نے قتال کرنا ہے، لڑنا ہے، جیسا فرمایا اسی کے مطابق ان لوگوں سے جنگ واقع ہوئی۔ یوں ہی حضور علیہ السلام نے اس بات کی خبر دی کہ جو ابھی کسرا ہے یہ چلا جائے گا اور فارس یعنی ایران جو ہے اس زمانے کا یہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد نہ کسرا ہوگا نہ فارس باقی رہے گا، اور فرمایا کہ قیصر بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد قیصر نہیں ہوگا۔ قیصر کے بارے میں یہ کہا قیصر نہیں ہوگا، اس کے ملک کے بارے میں نہیں کہا، اس کے ملک کے بارے میں یہ بیان کیا کہ یہ ذات قرون ہے، یعنی ایک زمانہ ختم، ایک ان کی قوم ختم ہوگی دوسری قوم آ جائے گی، دوسری قوم ختم ہوگی تیسری آ جائے گی، تیسری قوم ختم ہوگی چوتھی آ جائے گی، اس طرح قیام ساعت تک چلتا رہے گا، قرب قیامت تک یہی معاملہ چلتا رہے گا۔ تو جیسا فرمایا ویسا ہوا، جو فارس والے تھے وہ تو ختم ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن قیصر تو چلا گیا جو رومی تھا، لیکن اس کی سلطنت یوں باقی رہی کہ آج بھی عیسائیوں کی جو سلطنتیں ہیں وہ باقی ہیں۔ تو جیسا حضور علیہ السلام نے فرمایا ویسا ہی واقع ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں وَقِتَالِهِمْ التُّرْكَ وَالْخُزْرَ وَالرُّومَ وَذَهَابِ كِسْرَى وَفَارِسَ حتى لا كسرى ولا فارس بعده وذهاب قيصر حتى لا قيصر بعده، وذكر أن الروم ذات قرون إلى آخر الدهر، وبذهاب الأمثل فالأمثل من الناس، وتقارب الزمان، وقبض العلم، وظهور الفتن والحرج۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا کہ بہتر لوگ جائیں گے پھر ان سے بہتر چلے جائیں گے، یعنی اچھے لوگ آہستہ آہستہ ہی اٹھتے چلے جائیں گے۔ یوں ہی فرمایا کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، یعنی وقت بالکل تیزی کے ساتھ گزرنا شروع ہو جائے گا، سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح، دن گھنٹوں کی طرح یہ گزرتے رہیں گے۔ اور یہ فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علماء اٹھائے جاتے رہیں گے اور ان کے ساتھ علم اٹھتا رہے گا۔ فتنے ہر طرف پھیلیں گے، فتنے ہر طرف پھیلیں گے، اس بات کو بیان کیا، اور قتل عام ہو جائے گا، قتل عام ہو جائے گا، یعنی عام لوگ قتل ایک دوسرے کو کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ فرمایا کہ قاتل کو نہیں معلوم ہوگا کہ میں نے مقتول کو مارا کیوں، اس کا قصور کیا تھا، اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ قاتل نے مجھے مارا کیوں، یعنی میرا قصور کیا تھا کہ مجھے کیوں مارا گیا۔ مزید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا، زمین کو سمیٹ دیا گیا، تو میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھا، اور جہاں تک میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا وہاں تک میری امت کی بادشاہت پہنچے گی، ان کی سلطنت پہنچے گی۔ نتیجہ یہ نکلا، قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مشرق و مغرب کے اندر امت محمدیہ کی حکومت پھیلتی چلی گئی، ہند کے اندر یعنی اس زمانے کے اعتبار سے، اور آج بھی ظاہر ہے کہ ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہند کے اندر، مشرق کے اندر اور مغرب کے اندر جو ہے وہ تنجا کا مقام، کہ جو آبادی کا اس زمانے میں آخری مقام تھا، اس مقام تک اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو سلطنت عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ مشرق اور مغرب کو میرے لیے سمیٹ دیا گیا، اور جتنا سمیٹا گیا ہر مقام پہ میری امت کی حکومت پہنچے گی، اور پہنچی۔ اور قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی مملکت اور ایسی سلطنت جو ہے، ایسی بادشاہت کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائی۔ فرماتے ہیں وقال ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ عرب کے لیے عرب کے لیے خرابی ہے اس شر سے کہ جو قریب آ چکا ہے۔ اور یہ فرمایا وَأَنَّهُ زُوِّيَتْ لَهُ الْأَرْضُ فَأُرِيَ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ أُمَّتِهِ مَا زُوِّيَ لَهُم مِّنْهَا فَكَذَلِكَ كَانَ امْتَدَّتْ فِي الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ مَا بَيْنَ أَرْضِ الْهِنْدِ أَقْصَى الْمَشْرِقِ إِلَى بَحْرِ طَنْجَةَ حَيْثُ لَا عِمَارَةَ وَرَاءَهُ وَذَلِكَ مَا لَمْ تَمْلِكْهُ أُمَّةٌ مِّنَ الْأُمَمِ وَلَمْ تُمْتَدَّ فِي الْجُنُوبِ وَلَا فِي الشِّمَالِ مِثْلَ ذَلِكَ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کثیر احادیث طیبہ کے اندر اس بات کی خبر دی کہ آپ کی امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اور وہ غالب رہے گا، لوگوں پر غالب رہے گا۔ اب یہ غلبہ کس اعتبار سے ہوگا کہ جو علمی دلائل ہیں، حقیقت کے پیش نظر جب دیکھا جائے گا تو اسلام کا غلبہ واضح ہوگا، یعنی اسلام کی تعلیمات، اسلام کا طریقہ کار، اس کی حقانیت، یہ علمی دلائل کے اعتبار سے تو ہر زمانے میں ہر مقام پہ غالب رہے گی، کہ جب بھی گفتگو کی جائے گی تو اسلامی تعلیمات وہ ہوں گی کہ جس کے آگے سر جھکانے کے علاوہ چارہ نہیں ہوگا۔ اور جہاں جہاں
امت مسلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احکام کی پیروی کرنے والی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری غلبہ بھی ان کو عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین، ان کے بعد کے جو افراد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو غلبہ عطا فرمایا، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام سے روگردانی کی، نتیجہ یہ نکلا کہ ظاہری غلبہ ان کا ختم ہوتا چلا گیا۔ اگرچہ کہ علمی اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے، حقانیت کے اعتبار سے غلبہ ہر مقام پر ہر جگہ باقی رہا، لیکن ظاہری غلبہ کہاں پر؟ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کی جائے۔ پیروی نہیں کی جائے گی تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ غلبہ باقی نہیں رہے گا۔ یہاں دو طرح کی حدیثیں ہیں، ایک حدیث کے اندر غرب کے الفاظ ہیں جس کا مطلب اہل مغرب، تو اہل مغرب سے مراد جو مسلمانوں کی حکومت مغربی ممالک تک پہنچی، اور اب بھی بعض ممالک وہاں پر موجود ہیں جو مغربی ممالک کہتے ہیں اور وہ اسلامی حکومت ہے، اہل مغرب غالب رہیں گے حق کے اوپر، اور ایک روایت کے مطابق غرب کی جگہ عرب کے الفاظ ہیں، اور غرب کہتے ہیں کہ جو ڈول کے ذریعے کنووں سے پانی نکالنے والے ہوں، ٹھیک ہے، تو اہل عرب کی عادت تھی کہ وہ ڈول کے ذریعے کنووں سے پانی نکالتے تھے، اس لیے ان کو اہل الغرب بھی کہا جاتا تھا۔ فرمایا وقوله لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة ذهب ابن المديني إلى أنهم العرب لأنهم المختصون بالسقي بالغرب وهي الدلو، وغيره يذهب إلى أنهم أهل المغرب، وقد ورد المغرب كذا في الحديث بمعناه۔ وفي حديث آخر من رواية أبي أمامة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق قاهرين لعدوهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك، قيل يا رسول الله وأين هم؟ قال ببيت المقدس۔ اس طرح کی اور بہت ساری حدیثیں ابھی باقی ہیں، اور بالکل اشارتاً قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان کرتے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے کچھ مزید باتیں اگلے درس کے اندر، اگلے سبق کے اندر بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکات نصیب فرمائے، آپ کے علم غیب پر اعتقاد صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔